اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے وضو کے متعلق کہ بھئی وضو کس طرح کیا جائے، اور یہ سر کا مسح جو ہے اس کے متعلق بھی کچھ بتائیے بول کے بولے۔ پہلے میں وضو سمجھا دوں آپ کو کہ وضو ہے کیا چیز۔ سبھی جانتے ہیں تقریباً کہ پہلے ہم کلی کرتے ہیں، پھر منہ دھوتے ہیں۔ کلی کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لیتے ہیں، کیونکہ ہاتھ گندے ہیں۔ آپ کلی کریں گے تو آپ کے ہاتھ کی گندگی وہ پانی کے ذریعے سے منہ میں جائے گی، تو پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لیتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، پھر ہاتھ دھوتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، آخر میں پاؤں دھوتے ہیں۔ کیونکہ اگر پیر دھو لیں گے تو کارروائی الٹی شروع ہو جائے گی، یعنی پہلے آپ نے پیروں کو ہاتھ لگا لیا۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے دماغ میں ڈال کے کنفیوز کیا گیا ہے۔ میں اگر پہلے پیر دھو لوں تو کیا میں کافر ہو جاؤں گا؟ چہرہ دھونے سے پہلے اگر میں کونیوں تک ہاتھ دھو لوں تو کیا کافر ہو جاؤں گا؟ بھائی نبی نے جو سلسلہ بتایا ہے، ترتیب بتائی ہے، اسی حساب سے کر لیجئے، بہتر ہے نا۔ ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میں پہلے یہ کروں گا، پہلے وہ کروں گا، یہی کہیں گے نا۔ اگر غلطی سے میں خیال نہیں رہا، چہرہ دھونے سے پہلے کونیوں تک ہاتھ دھو لیا، تو کیا میں پھر سے وضو کروں؟ یہ پاگل پن ہے۔ اب آئیے اصل مقصد کی طرف، جس سے ہم کو ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے وہ آپ کے ٹخنوں کے پاس اگر تھوڑا سا بھی سکا رہ گیا تو وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اور وہ بیچارہ گیا کام سے۔ نماز میں سے نکالتے ہوئے دیکھا میں لوگوں کو، جاؤ تمہارے ٹخنے سکے ہیں، جا کے پھر سے وضو کر کے آؤ۔ وہ بیچارہ آ کے نماز میں بھی ٹھہر گیا، آپ اس کی نماز توڑ دیے۔ اس کو بولے جاؤ جا کے ٹخنے تمہارے سکے ہیں، جا کے دھو کے آؤ پہلے۔ یہ ٹخنے کی گول ہڈی بھیگی بھی رہنا چاہیے۔ اور کسی نے بتا دیا کہ کچا وضو، آپ منہ دھوئے بغیر ابھی پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ افضل نماز ہے۔ سمجھ کے پڑھو نہیں پڑھو، بس قطرے ٹپکنا چاہیے بس۔ یقین مانیے اس قدر تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ چلیے خیر، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سورہ بقرہ نکال لیجئے، میں وہ آیتیں کامنٹس میں بھی ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان الفاظ میں سیدھا سیدھا بتایا ہے، منہ ہاتھ دھو لو، پیر دھو لو، یہ دھو لو۔ ریگستان کا موسم ہے، ماحول ہے، دھول مٹی جم جاتی ہے، اسی لیے لوگ شملہ وملہ باندھتے تھے سر پہ کہ دھول مٹی یہاں سر میں نہ جائے، اس سے کچھ انفیکشنز ہوں گے، کھجائے گا سر، بال جھڑ جائیں گے۔ سر پہ سر ڈھکا ہوا ہو تو یہ گندگی، یہ ہوا سے دھول مٹی آ کے آپ کے سر میں بیٹھتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کے لیے اتنا بڑا تماشا کرنا کہ جیسا کہ بس اب نماز سمجھ کے پڑھو یا نہیں سمجھ کے پڑھو، نماز سے کوئی فائدہ ہو یا نہیں ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کسی کو بھی۔ برسوں سے یعنی مرنے کو آ گئے، خبروں میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہے جو ہے، مگر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کی ہدایت سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کیوں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں وہاں پر، کیا بکواس کر کے آ رہے ہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کی نظر میں بکواس ہے وہ۔ چلیے، وضو اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے آئیں، صرف نماز کے لیے وضو شرط ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ وہاں آپ کا کنسنٹریشن، آپ وضو کر کے ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ مسلمان ہوتا کیسا ہو نہیں جو وضو سے نہ رہے، صاف ستھرا نہ رہے۔ بھئی اگر میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو مجھے یہ احساس ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اب میں وضو کی حالت میں نہیں ہوں۔ جب میں جاؤں گا خالی یہ 2 ہاتھ دھو لوں گا، منہ دھو لوں گا، پیروں پہ پانی ڈال لوں گا، مسح کر لوں گا، یعنی 1.5 منٹ کا کام ہے۔ اتنا پانی بہاتے ہیں اس کے لیے، ارے نل فل کھلا ہوا ہے، مسجد کا مال ہے بھائی۔ بابا چندہ دیتے 3 روپے 5 روپے، اب کھول دیتا انہیں، نل کھول کے لگا ہوا ہے، اب دھو رہا سو دھو رہا ہے، اس میں بھی 3 وقت دھوتا، اور پانی جتنا تیز آ رہا ہے بھائی۔ وہاں ریگستان کا معاملہ تھا، ایک کلیا بھر کے پانی بھی اگر مل رہا ہے تو بہت بڑی نعمت تھی اس وقت۔ تو آپ کے ہاتھ میں چلو بھر پانی جتنا آتا، اتنا پانی لے کے 3 مرتبہ دھونے کا مطلب یہ ہے، وہ 3 چلو پانی میں آپ ایک ایک اعضا کو، آپ کے ایک ایک پارٹ کو، وہ 3 چلو پانی میں تو دھویا کریے کم از کم۔ آپ خالی اس کو بھگا کے، ہاتھ بھگا کے بھی اگر پوچھ لیے تو دھول تو صاف ہو جاتی نا، آپ کے اندر فریشنس تو آ جاتا نا۔
آپ کی آنکھوں میں میل ہے، کانوں میں میل ہے، ناک میں میل ہے، منہ میں گندگی ہے، بغلوں میں سے پسینے کی بو آ رہی ہے، پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، یہاں سے کاٹو تو خون نکل جاتا، خون نکل کے خطرہ اگر بہتے ہوئے آ گیا آپ کے اوپر غسل ضروری ہو گیا، وہ بیکٹیریا اتنا ہے کہ آپ کو غسل کرنا ہے. اچھا منی ہے آپ کے اندر، وہ خارج ہوگی تو آپ کو غسل کرنا ہے، کیونکہ اس کا بیکٹیریا زیادہ خطرناک ہے، پسینے کا اتنا بیکٹیریا نہیں ہوتا. چھوٹی سی کامن سینس کی بات ہے، اس کو اتنا تماشا، بجائے یہ باتیں سمجھانے کے آپ کو یہ باتیں سمجھائیں، یہ انگلی سے شروع کیجئے، پہلے یہ لیجئے، پھر کلی اچھی طرح کریے، پھر یہ کریے وہ کریے. آپ کا پورا ٹائم یہ ایکٹنگ کرنے میں لگا دیا، آپ کے ظاہری شکل و صورت میں. آپ کو اصل مقصد سے غافل کر دیا گیا. اگر اتنا ہی امپورٹنٹ تھا وضو، تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر لو. یہ قانون قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیا ضرورت تھی؟ تو ہم کو پہلے اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے، کوئی بھی بات کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کس سرکمسٹانسز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا ہے. جو نبی حکم دیتا ہے وہ خاص ایک پرٹیکولر سچویشن کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ جو حکم دیتا ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہوتا ہے، یونیورسل ہوتا ہے، فار ایور ہوتا ہے. اتنی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اب کسی نے آ کے کچھ پوچھا ہوگا، کسی نے کچھ بتایا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہوگا، وہ پرٹیکولر اس آدمی کے لیے تھا. اس کی ایج دیکھی جائے گی، اس کا کون سا ایریا ہے وہ دیکھا جائے گا، کیا موسم تھا دیکھا جائے گا. مکے کی زندگی کی بات ہے، مدینی زندگی کی بات ہے، وہ آدمی ایمان لا کے کتنا عرصہ ہوا. پہلا رمضان تو ہر سال آتا تھا، پہلی مرتبہ رجسٹرڈ روزے جو آئے ہیں 6 ہجری میں، کوئی بولتا 3 ہجری میں، کوئی بولتا 8 ہجری میں، جو بھی آیا ہوں گا ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے سامنے بیٹھے ہوئے، کچھ چبوترا بنا ہوا تھا ہوں گا، صحابہ بیٹھے ہوئے 10-15. ایک صحابی جاتے جاتے رک کے پوچھے، یا رسول اللہ روزے کی حالت میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. ہاں پوچھو. کہ میں اپنی بیوی سے کس کر سکتا ہوں کیا؟ تو ہاں کر سکتے بولے. چلے گئے ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے، آ کے سیم سوال کرے کہ یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں بیوی سے پیار کر سکتا ہوں، کس کر سکتا ہوں؟ بولے نہیں کر سکتے. وہ بھی چلے گئے. اب امام شافعی کو وہ صاحب مل گئے، امام ابو حنیفہ کو یہ صاحب مل گئے. ان کے توسط سے فقہ جا کے بدل گئی کہ بھائی روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ لے سکتے. اب امام شافعی کے پاس حرام ہو گیا. جو بھی ہے وائس ورثہ، مجھے یہ سب یاد نہیں رہتا، یاد کرتا بھی نہیں میں. اب صحابہ وہاں جو بیٹھے ہوئے وہ پوچھیں گے نا بھائی کہ یا رسول اللہ ابھی آپ نے ایک کو اجازت دے دی، دوسرے کو منع کر دیا. تو آپ نے پلٹا کے کہا کہ دیکھو وہ جس کو میں نے اجازت دی وہ بوڑھا آدمی ہے، اس نے صرف مسئلہ پوچھا ہے. وہ اگر اپنی بیوی سے بوسہ لے بھی لے تو اس کے جذبات ابھر کے باہر آنا، پھر وہ جماع تک چلے جانا یہ ناممکن تھا، اس لیے میں نے اس کو اجازت دے دی. لیکن دوسرا شخص جس کی شادی ابھی ہوئی ہے، وہ اگر بیوی سے بوسہ لے گا، قریب جائے گا روزے کی حالت میں، تو ہو سکتا ہے اس کے جذبات ابھریں، پھر وہ جماع کرنے پہ مجبور ہو جائے. تو جماع کرے گا تو پھر روزے کی حالت میں جماع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ کو 2 مہینے کے 60 دن کے روزے متواتر رہنے پڑیں گے. بیچ میں گیپ آیا تو پھر اس دن سے شروع کرنا، اینٹی بائیوٹک کے جیسا. ایک روایت ہے. تو صحابہ بولے اچھا ایسی بات ہے. تو دیکھو بالکل کیا لاجیکل بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوگی. اللہ عالم یہ سٹوری صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، بہرحال اس میں سچویشن بتائی گئی ہے کہ ایسا ہر چیز کو دیکھ سمجھ کے کرنا چاہیے. اب آپ کو فقہ حنفیہ میں وہ ملے گا، فقہ شافعیہ میں یہ ملے گا. آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ نکال، ابن ماجہ کی میرے خیال میں روایت ہے. تو یہاں آپ کو وہ 11 لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، 11، 12، 15 جو بھی تھے، ان سے روایت اگر آئے گی تو یہ ملے گا. بس حدیث کی حیثیت ہی اتنی ہے روایتوں کی، اصل حدیث تو قرآن ہے. تو کون سی چیز کس سچویشن میں بیان کی جا رہی ہے، وہاں آس پاس میں کون تھے کیا تھے، سب دیکھنا پڑتا بھائی. ایسا نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے. قرآن آپ کو ڈائریکٹ بات بتا دیتا ہے، بس دکھتی رکھ سمجھا دیتا ہے. وہاں سے آپ قانون بنائیے، یہ حلال ہے کیا، وہ حرام ہے کیا، وہ حرام ہے کیا. یہ آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جو چیز تمہارے 3-4 دروازوں سے جاتی ہے پاس ہو کے گیٹ میں سے، کانوں سے، آنکھوں سے، ناک سے، زبان سے، وہ چیز کھانے کے لیے اوکے ہے، جاؤ.
اس میں بھی اگر کوئی اوکے نہیں ہے، حرام ہے، تو اس کی لسٹ بتا دیے، لحم الخنزیر، یہ وہ، بس یہ کھانے پینے کا معاملہ ہو گیا۔ باقی پوری زندگی میں صرف 5 چیزیں حرام ہیں: بے حیائی حرام ہے، اور حق تلفی حرام ہے، بغاوت حرام ہے، شرک حرام ہے، اور کسی چیز کو بغیر علم اور بغیر قرآن کی دلیل کے حرام بول دینا حرام ہے۔ یہ فارمولہ بنا لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی بڑی کائنات بنا رہا ہے، ایسے ایسے انسان بنا رہا ہے، اپنا خلیفہ بھیج رہا ہے زمین پہ، اتنی عقل دے کے بھیج رہا ہے کہ معمولی ایک تل کے دانے کے اتنا کیمرہ ہے جس سے میں شوٹ کر رہا ہوں، فرنٹ کیمرہ، اتنا سا کیمرہ ہے، تل کے دانے سے بھی چھوٹا، اس کے اندر کلرز بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر دنیا بھر کا شیڈز بھی ڈال رہے ہیں، آپ اس میں فلٹرز بھی لگا دے رہے ہیں۔ یہ لیول کو پہنچ گیا ہے انسان، اور ہم جو ہے ابھی تک وہی جوتیاں چٹکارتے پھر رہے ہیں۔ تو بھائی میرے، وضو آپ سے اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ آپ کا کنسنٹریشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رہے، آپ کا کنسنٹریشن قرآن سننے میں، قرآن سمجھنے میں رہے۔ بھائی آپ باہر سے آتے ہیں، آفس سے آتے ہیں، کچھ جم جا کے آتے ہیں، آپ کرکٹ کھیل کے آتے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، کیا کرتے ہیں آپ؟ یہی بولتے ہیں نا، اب 2 منٹ رکیے، میں ابھی جا کے ذرا فریش ہو کے آتا ہوں۔ کیوں آپ غسل کر رہے ہیں وہاں پر؟ سیدھا ہاتھ بھگائیے، جتنا کم پانی میں وضو کر سکتے کریے۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے وہ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ تو آلریڈی پکے سگے بھائی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، بہت قریبی رشتہ دار، جان نچھاور کر دیتے آپ اپنی شیطان کے اوپر۔ پھر یہ سب چیزیں کیوں؟ میں آپ کا مطلب یہ صرف آپ نہیں ہیں یا سوال کرنے والے نہیں ہیں، میں ایک عمومی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ ہم تو ایسے ہیں۔ چلیے میرے اوپر لے لیتا ہوں، ہمارا معاملہ تو یہ ہے، میری پوری زندگی شیطان کی اتباع میں گزر رہی ہے۔ شیطان کی اتباع کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی شیطان کی اتباع ہے۔ اتنی نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے، وعدہ خلافی کرتے، گندے رہتے، فطور چلتے رہتا دماغ میں۔ ابھی میں راستے سے جا رہا تھا، مجھے کچھ چیز ملی، ایک پرس ملا، دیکھا تو اس میں بہت سارے نوٹ تھے۔ کیا کروں میں؟ کوئی نہیں ہے آس پاس میں، فجر کی نماز کے بعد کیا کروں؟ میں دیکھوں نا کھول کے، پہلے تو مجھے ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ یہاں وہاں یہ ڈر ہے کہ کوئی گاڑی جائے گی اس پہ سے تو وہ آئی ڈیز خراب ہو جائیں گے، کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یا کسی چور کے ہاتھ میں پڑا تو اس غریب کا پرس چلا جائے گا۔ نکال کے دیکھا تو اس کے اندر ایک ڈرائیور کا آئی ڈی کارڈ رکھا ہوا ہے، اس کا وہ ہے، اس کو کال کر کے دیکھا، بولتا ہے صاحب میں پرائیویٹ ٹیکسی چلا لیتا ہوں، روز 20 25 30 ریال کما لیتا ہوں۔ میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، ہو سکتا ہے میرا پرس گر گیا ہوگا، اس میں کیا 200 250 140 ریال کچھ، لیکن 140 ریال، ارے میں بولوں گا بھائی یہ تو آ گیا، ہاتھ میں آ گیا، 140 نکال لوں گا اور وہ پرس کونے میں پھینک دوں گا تاکہ اس کو آئی ڈی مل جائے کہیں۔ وہ یہ سوچے گا چلو بھائی 140 گئے تو گئے، میرا آئی ڈی تو بچ گیا، آئی ڈی بنانا پڑتا تو 250 لگ جاتے، پھر ڈرائیونگ لائسنس بنانے کو 250 لگ جاتے، اس میں میرے ضروری کاغذات تھے وہ بھی پرابلم ہوتا۔ چلو گئے تو گئے 140، اللہ کرے اس کی بیماری میں جائے، یہی سوچے گا جو بھی نکال لیا اس میں سے۔ وہ کچھ بھی سوچے بھائی، ایک مجھے بڑا بیگ مل جاتا ہے گولڈ کا، کیا کروں میں؟ اٹھا لوں؟ مجھے ایک بڑا بیگ مل جاتا ہے جس میں نوٹ بھرے ہوئے ہیں، کیا کروں میں؟ لے لوں؟ کیا میں اس کا حقدار ہوں؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیجئے، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ تو بھائی زندگی تو پوری صبح سے شام تک شیطان کی اتباع میں گزر رہی، اور ہم لوگوں کو گھما کے پھرا کے رکھ دیا گیا ہے۔ او ہو اتنا حصہ یہ کونی آپ کی سکی ہوئی ہے، اب آپ کی نماز نہیں ہوتی، وہ ایسا، اور آپ کا یہ حصہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا مشکل ہے اسلام؟ کیوں جائے گا وہ نماز کے لیے؟ بھائی جس چیز کو وضو کا معاملہ نماز کے لیے ہے، نماز رکھی گئی ہے قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سکھائی جا رہی ہے عبادت کے لیے، عبادت کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ جنت میں جائیں۔ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اپنا خیال رکھیے، اور دیکھیے آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہم کو معمولی قانون، اب پھر بولو تو برا لگتا ہے ان لوگوں کو کہ کیا کر رہے تھے اب تک مولوی، کیا کر رہے ہیں ہمارے امام صاحب، کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ وضو کا کیا قانون ہے، تیمم کا کیا قانون ہے، اس کی اصل لاجک کیا ہے؟ جب ہمارے پیٹ میں اتنی گندگی موجود ہے
تو پھر ہم اوپر سے منہ دھو رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟